حضرت نوح پہلے پہلے نبی تھے، انہی کے زمانے میں شریعت آئی، وہ اتنے تنگ ہوئے وہاں کے لوگوں سے، کہنے لگے یا اللہ اب اس دنیا پر ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ نوح 29واں پارہ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے کافروں کا ایک گھر بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد میں جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار ہوگا، کافر ہوگا۔ اتنے تنگ ہوئے، چنانچہ اللہ نے اس کے لیے اتنا زیادہ پانی بھیجا کہ پوری زمین کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، حتیٰ ان کی بیگم صاحبہ بھی چلی گئی، ان کا حقیقی اپنا بیٹا، تو یہ نہیں کہ بیگم کسی اور گھر سے لے آئی تھی، اپنا بیٹا بھی چلا گیا، اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، پوری زمین کو ایک دفعہ صاف و شفاف کر دیا۔ لذا حضرت نوح کیا کہلائے؟ آدم ثانی، جیسے آدم سے انسانی نسل چلی ہے، دوسری دفعہ اس پوری نسل کو تباہ کر دیا گیا، اب جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح سے چلی ہے۔ اس وقت جتنی قوم موجود ہے، انسانیت موجود ہے، مختلف شکلوں میں موجود ہے، یہ ساری کے ساری نسل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ اب اس کے بعد بھی یہی ہوا، جو نبی بھی آتا تھا ان کے ساتھ بھی یہی۔ کیوں؟ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کرتے تھے، یعنی معاشرے کی تنگنائی میں اس طرح گھرے ہوئے تھے، تو اس معاشرے سے نکلنے کے لیے یہ کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَكُونَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ، کہا گیا ہے ہم کسی صورت میں اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے، ود کو نہیں چھوڑیں گے، سوا کو نہیں چھوڑیں گے، یغوث کو نہیں چھوڑیں گے، نصر کو نہیں چھوڑیں گے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں چھوڑو گے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد ان کو مانتے تھے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یا ایسے سمجھے جیسے آج کل پیر فقیر ہوتے ہیں، پیر و فقیروں کے چکر میں جو آدمی پڑ جاتا ہے وہ انہی کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، کنٹھے پہن لیتا ہے یا اور کچھ چیزیں پہن لیتا ہے، ان کے دربار پر بیٹھا ہوا ہے، روٹی مفت کی مل جاتی ہے، وہاں آرام سے کھا رہا ہے، بیٹھا رہا ہے، پیر کے معجزے بنا رہا ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، معجزے آپ کے ہاں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، شیعوں کے ہاں معجزے بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہوتا در حقیقت نبی سے ہے۔ امام کے سے اگر کوئی ایسا کوئی چیز سرزد ہو، اس کو معجزہ نہیں کہا گیا، اس کو شریعت میں کرامت کہا گیا ہے۔ امام سے اگر سرزد ہو تو وہ کرامت۔ اگر نبی اعظم اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے، نبی اعظم کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی اعجاز کا کام ہوا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اعجاز۔ تو یہاں تو کہا جاتا ہے، یعنی معصومین کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کرامت، لیکن ہم تو پیروں کے معجزے بھی قرار دیتے ہیں، شیعوں کے معجزے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے، یہ معجزہ ہو گیا ہے۔ تو در حقیقت یہ اندھا پن ہے، در حقیقت یہ گویا کہ اندھا پن کی اینک لگا دی ہے، تعصب کی اینک لگا دی ہے، کسی اور چیز کو نہیں مانتا، وہ اسی میں پڑا ہوا ہے۔ انہیں یہ